بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ ہجرت کے بعد بہت سارے ممالک فتح ہوتے چلے گئے، بحرین کا ملک بھی فتح ہو گیا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بحرین بھیجا کہ جاؤ ٹیکس وصول کر کے لاؤ۔ چنانچہ صحابہ گئے اور بحرین سے دولت کا انبار لے کر آئے۔ اس میں سونا، چاندی، اناج و غلہ، کپڑے اور دیگر مختلف قیمتی چیزیں تھیں۔ یہ سب چیزیں مسجد نبی کے صحن میں جمع کر دی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دی گئی۔ ذرا سوچے کہ اگر میاں آپ اس جگہ ہوتے تو جا کر کم از کم دیکھتے کہ کتنی دولت آئی ہے اور کیا کیا مال آیا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، مسجد میں ڈال دو اور آرام کرو۔ صحابہ اپنی اپنی جگہ چلے گئے۔ لوگوں میں شہرت ہو گئی کہ بحرین سے بہت کچھ مال آ گیا ہے۔ یہ دور فکر و فاقہ کا دور تھا۔ ایسے دور میں بحرین سے اس قدر مال جمع ہو گیا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تو مدینہ کے مختلف مسجد کے نمازی بھی مسجد نبی کے اندر آ کر جمع ہو گئے۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ چنانچہ وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ساتھ میں موجود تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر مال کا جائزہ لیں گے اور ایک ایک چیز کو اچھی طرح غور و فکر سے دیکھیں گے، لیکن دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک نگاہ بھی اٹھا کر مال کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ سیدھا محراب کے اندر تشریف لے گئے اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد نمازیوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھ گئے اور پوچھا کہ تم لوگ مختلف محلوں سے یہاں جمع ہو گئے، شاید تم لوگوں کو یہ خبر ملی ہوگی کہ بحرین سے مال آیا ہے، اس لیے تم لوگ یہاں جمع ہو گئے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتیں جو تباہ و ہلاک ہوئے وہ مال و دولت میں غرق ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ مجھے کوئی خوف تمہارے فکر و فاقہ کا نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی بات کا خوف تمہارے بارے میں ہے تو یہی کہ دنیا تمہارے اوپر وسیع کر دی جائے اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں مسابقت کرو گے اور ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد مال کے پاس تشریف لائے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تقسیم کرنا شروع کرو، جس کو جس چیز کی ضرورت ہو دیتے چلے جاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تقسیم کرتے رہے، یہاں تک کہ جو کچھ آیا تھا سب تقسیم ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے تو یوں اپنا دامن جھاڑ کر اٹھے کہ ایک پائی بھی اپنے لیے نہیں رکھی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے کہ اتنے مال کی فراوانی کے باوجود ایک نگاہ بھی اٹھا کر آپ نے نہیں دیکھی، اور صحابہ کے دلوں میں جو دولت کی تھوڑی سی محبت جمع ہو گئی تھی اس کو بھی کھینچ کر نکال دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فلانگتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ گھر آئے۔ صحابہ کرام پریشان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ دوڑتے ہوئے اور لوگوں کو فلانگتے ہوئے گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور دیکھا کہ ان حضرات کو تعجب ہو رہا ہے، تو آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ نماز میں مجھے یاد آیا کہ میرے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا رہ گیا ہے، میں نے یہ مکروہ سمجھا کہ وہ مجھے مشغول کرے۔ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ کہیں وہ میرے پاس رات میں رہ نہ جائے، لہٰذا میں نے اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی کا دل دیکھو کہ کیسا تھا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دیکھ کر اپنا دل بھی ویسا ہی بنا لو۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔